دوسرا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ خود علت تامہ اور اس کے معلول کا، دوسرا ہے کہ علت تامہ اور اس کے معلول کا علم میں اتحاد، علماً اتحاد، علماً یعنی ذہن میں کیسے اتحاد ہوگا کہ علت تامہ کبھی بھی اپنے معلول کو کھوئے ہوئے نہیں ہوتا۔ یہی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علت تامہ ہے، یہ دیکھیں علت تامہ ہے تو اپنے تمام معلولات کو وہ پائے ہوئے ہے۔ جب بھی خارج میں علت تامہ ہوگی تو معلول کا وجود بھی لازمی ہے، لیکن علت تامہ معلول کو پائے ہوئے ہوتی ہے، اس کو کھوئے ہوئے نہیں۔ فاقد الشیء ہوگی تو عطا کیسے کرے گی اس کو وجود؟ تو ایک جہت سے علت تامہ اپنے معلول کو علم کے مرتبے میں پائے ہوئے ہوتی ہے، یا دوسرے لحاظ سے کہیں کہ معلول جو ہے وہ اپنے تمام حقائق کے ساتھ اپنی علت تامہ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک وجود ہو گیا، یہ اتحاد کی دوسری قسم ہے۔ اتحاد کی تیسری قسم کیا ہے کہ خود معلول کا اپنی علت کے پاس، کہ یہ جو معلول ہے یہاں پر تو علماً ہے نا، معلول خود اپنی علت تامہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، معلول اپنی علت تامہ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، یعنی اپنی علت کے ساتھ، اور یہاں پر وہ متحد ہوتا ہے۔ یہ اتحاد کی تیسری قسم ہے، اور اتحاد میں ہمیشہ وجود ایک ہوتا ہے۔ اگر وجود ایک ہوتا ہے آپ کے یہاں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خود تکل کر رہی ہے۔ اب علت تامہ اور معلول دو چیزیں ہیں، تو وہ دو چیزیں وہ کہتے ہیں خارج میں آپ ایک بڑی خاص مثال ہے۔ جس طرح پہلی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات خارج میں ایک ہی وجود ہے، ذہن میں ہم کرتے ہیں کہ یہ ذات ہے اور یہ اس کی صفت ہے، خارج میں ذات اثر کے بغیر نہیں ہوتی، جیسے آگ حرارت کے بغیر نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمیشہ جب بھی آگ ہوگی حرارت ساتھ لازم ہے۔ خارج میں ایک وجود ہے، ذہن میں ہم ایک اس کی ماہیت اور حقیقت اور ایک اس کا عرض، اس کا اثر۔ جیسے انسان خارج میں ہے، اگرچہ کہ ہم ماہیت کی مثال دے رہے ہیں، لیکن سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ جو حیوان ناطق ہے خارج میں وہ ایک ہی وجود ہے، ایسے نہیں کہ ایک حیوان ہے اور ایک نطق مل مکس کر کے بنایا، ایک وجود ہے۔ ذہن میں ہم اس سے دو مفہوم انتزاع کرتے ہیں، ایک اس کی جنس اور ایک اس کی فصل، تو ذہن میں دو آتے ہیں لیکن خارج میں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں علت تامہ جو حقیقی علت ہے، جیسا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے، آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو گلاس میں ڈالا تو یہ واٹر بن گیا، بیلنس کرنا ضروری ہے۔ چلیں اب گلاس میں ہم نے ہائیڈروجن آکسیجن ڈالا، آپ کو نظر آ رہا ہے پانی، یہ دو وجود ہیں، ہم کہ پانی ہائیڈروجن آکسیجن نہیں، ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہم کہ ہائیڈروجن آکسیجن گلاس میں پانی نہیں ہے، دونوں کا یہ علت تامہ کا وجود معلول کو پائے ہوئے ہے۔ گلاس میں علت تامہ ہم نے پوری کی، معلول واضح ہے، تو علت تامہ کا وجود ہی معلول کا وجود ہے، لیکن ایک جہت ہے کہ علت متقدم ہوتی ہے اور ایک معلول متأخر ہوتا ہے، اور یہ جو متقدم ہوتی ہے اس کے لیے وجود اصیل کہلاتا ہے اور اس کے لیے اعتباری یا متأخر کہلاتا ہے۔ یہ بات، یہ تین علت تامہ میں اتحاد کی اقسام ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے چوتھی بات اتحاد کی بھی پڑھ لی، اب ہم نے پڑھنی ہے پانچویں بات، عاقل۔ پانچویں بات کہ عاقل بالذات کیا ہوتا ہے اور عاقل بالفعل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مرتبہ، اپنا وجود اس کا ذاتی ہے، کسی غیر سے ادھارا نہیں ملا کہ اس سے پہلے کوئی وجود ہو وہ اس کو وجود عطا کرے۔ یہی تو دہریوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بسیط لامحدود وہ بذات ہوگا، ایک ایسی علتوں کا سلسلہ، کیونکہ تسلسل محال ہے تو ایک ایسے سلسلے پر رکے گا جس کا اپنا وجود ذاتی ہوگا۔ وجود ذاتی ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کی بساطت ہے، صرف الوجود ہے، باقیوں میں صرف الوجودیت نہیں ہے۔ تو وہ جو عاقل بذات اپنی ذات کے دم پہ خود قائم ہے، اس کو اور خود ہی تعقل کر رہا ہے، وہ عاقل بالذات ہے، اور اس کا یہ فعلی مرتبہ اس کو کہتے ہیں عاقل بالفعل، جب ان کو بالفعل وہ تعقل کرتا ہے۔ تو اپنی ذات کے مرتبے میں ہم پہلے کر چکے ہیں، اتحاد ہے، خود ہی عاقل ہے، خود ہی معقول ہے۔ تو عاقل بالذات کو جب بھی تعقل کرے گا تو وہ کیا ہوگا، اس سے معقول بالذات خود بخود جو ہے وہ ذہن میں آ جائے گا۔ معقول بالذات کو کہیں گے تو عاقل بالذات انسان کو وہ تعقل میں آ جائے گا۔ یہ دوسری اس کو کہتے ہیں ہم تضایف، یہ تضایفی دلیل ہے۔ یہ عاقل اور عاقل بالفعل اور معقول بالفعل،
اگر اضافت کی جہت سے وہ کہتے ہیں اب ان کو وہ ثابت کرنا ہے کہ جب بھی معقول بالفعل ہم تصور کریں گے کہ کوئی بھی چیز معقول بالفعل ہے تو عاقل وہ خود اپنے تعقل کرنے والی بھی خود ہی ہوگی، اس سے عاقل بالفعل کا بھی خود بخود ذہن میں عنوان آ جائے گا، یہ بات ہوگی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ بذات کا، کیونکہ باقی وجودات بذات قائم نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جواہر کی آگے ہم تعریف کریں گے کہ جوہر خارج میں جب بھی پایا جاتا ہے کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا، خود بخود وجود رکھتا ہے، وہ مجردات جیسے ہیں، اور جیسے جواہر میں سے پہلے 3 جواہر ہیں، تو وہ اس کی آگے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ عاقل بذات کی شرط کیوں لگاتے ہیں، عاقل بالفعل کی شرط کیوں نہیں لگاتے؟ تو عاقل بذات جو ہوتا ہے، جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ عاقل اگر بذات نہیں ہوگا، ہم یہ شرط نہ لگائیں تو کیا ہوگا؟ وہ عاقل بالغیر ہوگا، یعنی عاقل بالغیر کی تعریف نام سے واضح ہے کہ جو عاقل بذات نہیں ہے، اگر وہ عاقل بالغیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاقل بالغیر ہے، تو بالغیر سے مراد ہے کہ وہ غیر کے پاس حاضر ہوگی۔ جب غیر اس کو تعقل کرے گا، دوسرا کوئی تعقل کرے گا تو وہ اس کے پاس حاضر ہوگی، کیونکہ اس کا وجود بذات ہے نہیں۔ وہ جب غیر کے پاس جائے گی تو غیر کے پاس اس کا وجود جائے گا، وجوداً اس کے پاس حضور ہوگا، تو وہ ذاتی ایک تو بذات نہ رہی، دوسری یہاں پر جب پہلے موجود تھی تو وہ اپنے ظرف سے نکل کر جائے گی۔ ظرف محل عالم مادہ ہے تو اپنے موضوع جیسے کہ آراز ہیں، اپنے جوہر کو چھوڑ کر، اب آراز بھی بسیط ہیں لیکن وہ جوہر پر قائم ہوتے ہیں، تو عرض جب بھی جائے گا کسی دوسرے کے پاس تو اپنے موضوع کو چھوڑ کے جائے گا۔ جب موضوع کو چھوڑ کے جائے گا تو ذاتی لحاظ سے جو عاقل بالغیر ہے یہ مطلقاً مجرد نہ ہوا، مادہ سے مجرد نہ ہوا۔ مادہ سے ہم نے جب کہ یہ فرض کیا تھا عاقل بذات یا عاقل بالغیر بھی ہو تو یہ مجرد ہے، ذاتی لحاظ سے یہ واجب الوجود مجرد ہے، اس وجہ سے عاقل بالغیر نہیں ہو سکتا، عاقل بذات ہی ہوگا۔ اس کے بعد معقول بذات، کہ معقول بذات سے خود اگر کوئی شے معقول بذات ہے تو اس کی معقولی فعلیت بھی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ جو معقول بذات ہے وہ معقول بالفعل بھی ہے، کیونکہ کوئی شے جب دوسرے کے پاس حاضر ہوتی ہے تو وہ بالفعل حاضر ہوتی ہے، کس کی؟ مجردات میں۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ان دلائل سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ عاقل بذات ہو یا معقول بالفعل ہو، یہ ان کی اتحاد ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اتحاد کی ہم نے جو 3 قسمیں پڑھی ہیں ان میں یہ آتے ہیں، تو اس سے اتحاد ثابت ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ ایسے نظریے قائم کیے ہیں، مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ جو تضائف آپ نے کہا تھا یہ تضائف ہے، مفہوماً کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا، تضائف ہے، تو تضائف میں کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں مصنف اس بات کا جواب دے رہا ہے کیونکہ تضائف باپ اور بیٹا کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اجتماع التقابلین، 4 تقابل کی قسمیں، کبھی ان میں اجتماع نہیں ہو سکتا، ان میں اجتماع محال ہے، اجتماع التقابلین محال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کیسے دو تضائف، دو جو تو تقابل ہیں، یہ کیسے آپ نے اس کو اجتماع کر لیا، اتحاد کیسے کر لیا؟ تو یہ جواب یہ ہے کہ آپ یہ جو تضائف باپ اور بیٹا، یہ تضائف مادہ و مادیات میں ہیں۔ جب یہ عاقل اور معقول انسان کے مفہوم میں یہ ہوگا، معقول بالفعل ہوگا، تو وہ مجرد ہوگا، علم مجرد ہوتا ہے، تو وہ مجرد، جب وہ مجرد ہو گیا تو مجرد چیزوں میں جو ہے وہ اتحاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دونوں جو طرفین ہیں ان کو امکان عام کے لحاظ سے ان میں اتحاد ممکن ہے اور درست بھی ہے۔ تو صرف الوجود کی جو معقولیت ہے وہ ذاتی ہے، اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عاقل اور معقول میں اتحاد ہے، کیونکہ اس مقام و مرتبے میں اس کا کوئی غیر ہے ہی نہیں جس سے اتحاد اور اختلاف کا موضوع اور مسئلہ ہو۔ تو دونوں عنوانات جو ہیں عاقل اور معقول، یعنی ان مانون اور وہ ان کا ایک وجود ہے، مانا اور مانون کا، اور انسان کا جو علم حضوری ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ علم حضوری، کہ علم حضوری میں خود شے اس کے پاس ہوتی ہے، اس کے پاس حاضر ہوتی ہے، اس کا وجود حاضر ہوتا ہے، تو وجود حاضر ہوتا ہے تو وہ پھر اتحاد واضح ہو جاتا ہے۔
تو یہ اتحاد کی قسم جو بول سینہ رد کر رہے تھے، اس کی یہ بنیادی بطور مقدمہ یہ کلی قوانین ہے جو ہم نے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اس مقام پر خود عالم ہے، خود معلوم ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ وہ تمام اپنی ذات سے ہٹ کر جب معلولات کی باری آئے گی، اس کی مخلوقات کو جو خلق کرتا ہے، وجود دیتا ہے، تو اس میں وہ علت تامہ کے مرتبے میں ہے۔ اس کی مزید وضاحت آئے گی اگلے کہ اپنی مخلوقات کا علم رکھتا ہے، کیونکہ وہ علت تامہ ہے، تمام چیزوں کے وجود کو پائے ہوئے ہے۔ اگر وہ کھوئے ہوئے ہو تو اس کو وجود کیسے ان کو دے گا؟ تو بدرجہ تم اعلیٰ لحاظ سے ان تمام معلولات اور ان کے حالات کو بھی پائے ہوئے ہوتا ہے، حتیٰ کہ نوری موجودات جو ہیں، جو عقول ہیں، وہ بھی بالفعل ہیں۔ یہی ہم بات کر رہے تھے، معقول بالفعل اور عاقل بالفعل۔ یہ بالفعل موجودات ایک دوسرے کے سامنے حاضر ہیں، اس لیے یہ باقیوں کے لیے علت بنتے ہیں، تو یہ بھی ان بقیہ کے حالات سے آگاہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری جہت کہا کہ یہ عالم نور ہے، عالم نور میں ایک دوسرے سے فرق ان کے نور کی وجہ سے ہے اور اشتراک بھی ان کے نور کی وجہ سے ہے۔ چوتھا ہم نے اتحاد کی 3 اقسام بتائیں۔ پہلا تو خود ایک شے غیر ہے ہی نہیں، خود ہی اپنی ذات کو تعقل کرتے۔ تمام عقل کیا چیز ہے؟ عقل کام تعقل کرنا، کیا عقل اپنی ذات کو تعقل نہیں کرے گی؟ کرے گی۔ تو یہ مفہوماً پھر آگے کہ مفہوماً مغایرت ہوتی ہے عاقل اور معقول، لیکن خارجاً مصداقاً اس میں اتحاد ہوتا ہے۔ اس کی 3 اقسام جو ہیں وہ ہم نے ساری اقسام کی، اور 5واں یہ ہم نے بیان کیا عاقل بالذات، معقول بالذات، عاقل بالفعل، معقول بالفعل۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عاقل ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا تعقل کرتا ہے، لیکن بالذات یہ کلی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معلولات کو اپنی علت کے علم سے جانتا ہے، کیونکہ علت تامہ تمام معلولات کے علم کو پائے ہوئے ہے، تبھی تو وجود دیتی ہے۔ تو بالذات کی شرط اس لیے لگائی کیونکہ بالعرض ہوگا تو وہ غیر کے پاس اس کا وجود حاضر ہوگا، تو وہ بالذات نہ رہا، مجرد نہیں رہے گا کاملاً، جبکہ ہم نے اس کو مجرد فرض کیا ہے۔ فرض کیا کرنا حقیقت میں ہے بھی، اور فرض سمجھانے کے لیے ہم نے اس کو کیا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں، اور علم حضوری بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے اگلے جو مباحث ہیں اس میں ہم عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو مخلوقات ہے اس کا علم کیسے رکھتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔